السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بیسر گوہر صاحب نے فرمایا جی پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ضمنی الیکشن سے متعلق پہلے خان صاحب سے بات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور لیکن یہ دیکھیے دوسری روز علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ خان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے جو لوگ نااہل ہوئے ان کے نشستوں پر کسی کو بھی الیکشن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ تضاد ہے کہ ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ جی فیصلہ ہو چکا، جبکہ بیسر گوہر صاحب چونکہ ان کی اپنی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ یقین کرنے کو شاید تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب طلال چودھری صاحب آج بڑے گرجے برسے ہیں قومی اسمبلی اور ظاہر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا جی شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا، پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو یہاں کس نے بلا کر بٹھایا اور بسایا اور آج وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر دہشت گردی کے حوالے سے ملبہ جو ہے کے پی کے میں اگر ہم بات کریں تو ڈال دیا ہے جی پی ٹی آئی کے اوپر کتنی صداقت ہے، کیونکہ بار بار حکومت یہی اب بیانیہ دہرا رہی ہے۔ اب 5 اگست کو جو احتجاج کیا وہ جیسا بھی احتجاج تھا، لیکن اب نئی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تحریک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جی 14 اگست کو۔ 5 کو حکومت نے کہا جی یوم استحصال کشمیر تھا، یہ جان بوجھ کر پیغام اچھا جانا تھا دنیا کو، یہ پی ٹی آئی نے کیا۔ اب 14 اگست کو اگر پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے احتجاج تو 14 اگست کو آزادی پاکستان ہے، اور اس پر بھی ظاہر حکومت نے اب سے باتیں شروع کر دی۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نیازی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک تو 5 اگست کو بھی آپ نے وہ تاریخ چنی جب یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا تھا، اور اب دوسرا مرحلہ 14 اگست وہ پاکستان کی آزادی، اور ساتھ ساتھ آپ اس میں احتجاج بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور، سب سے پہلے تو کل کا جو دن تھا 5 اگست کا دن جو تھا وہ کشمیر کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، رول آف لا کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، اور یہ ہماری جو جد و جہد ہے، اور خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے باقی سینئر لیڈرشپ ہے، ورکرز ہیں، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ انصاف کریں، اور ہم جو ہے وہ انصاف مانگتے ہیں، اور ہمارے کیسز جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ دیکھا جائے۔ ہم کوئی این آر او کی بات نہیں کرتے، ہم کوئی اپنے مفاد کی بات نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ نے ایک دہرایا ہے کہ جب وزیر داخلہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے دہشت گردی کے حوالے سے، اور وہ کیسا وزیر داخلہ ہے جو خود دعوت دے رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کو انڈائریکٹ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف پہ حملہ کیوں نہیں کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو تو یہ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو مار دو، یہ تو وہ ان کو دے رہا ہے، اپنا لائسنس دے رہا ہے مارنے کا۔ میں حیف ہے اس کی کہ اتنی آپ بغض میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو سچ بولنا بھی نہیں آتا، اور آپ کو اپنے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کس منصب پہ بیٹھے اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ آج میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ نیازی صاحب، جو آپ نے حملے کی بات کی، ظاہر ہے وہ اس طرح کی بات تو بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے ایک زمانے میں خان صاحب کو بھی طالبان خان کہا جاتا تھا، تو طالبان جتنے بھی ہیں وہ جی پی ٹی آئی والوں پر تو کچھ نہیں کرتے، باقی تو پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو بھی جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان پہ حملہ بھی کر دیتے۔ ان پہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے ایک تو لا کر بسایا دہشت گردوں کو آپ نے، اور پھر آپ کی ہمدردیاں بناتے ہیں، شاید اس لیے آپ لوگوں کی بچت ہوتی ہے، باقی تو پاکستان میں کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ وہ 2022 کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پالیسی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، اور پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک ہمارا لاجک ہے، اس کی لاجک کی بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ نے دوحہ ایکارڈ کیوں کیا طالبان کے ساتھ۔ وہی امریکہ جو طالبان کو دہشت گرد کہتا رہا تھا، کئی سال جنگ لڑتا رہا، لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے کچھ میئرز ہیں، کچھ اس کے ٹی او آرز ہیں ہر ایک ایشوز کے۔ دیکھیں، اگر آپ جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہے، جہاں بات چیت ہے، اور آپ کیونکہ ہمارے جو کلچر ہے، ٹرائبل سسٹم کا جو کلچر ہے، کیونکہ ہماری جو سرحد ہے وہ افغانستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں، یا افغانستان کے ہمارے جو پاکستان کے اندر لوگ بستے ہیں، یا لائن کے دونوں طرف جو ٹرائبل سسٹم ہے جو ہمارا،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسائل کا حل بات چیت میں ہے. ہم ہمیشہ اس لیے ہم ہی رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی آیا ہے, اس کا رزلٹ نکلا ہے. اگر ہماری پالیسی جو ہم کہتے رہے ہیں وہ کیوں کامیاب ہوئی ہے کہ امریکہ الٹیمیٹلی مذاکرات کے ذریعے آیا ہے, تو ہمیں جنگ میں جھونک کے گیا تھا, ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی. $200 ارب سے اوپر ہم نے وہ قیمت ادا کی, اپنے ہزاروں نوجوانوں کو ہم نے قربان کیا, ہم نے دہشت گردی کو فیس کیا, ہماری دفاعی اداروں نے فیس کیا. اس کا الٹیمیٹ نہ ہماری اکانومی کھڑی ہو سکی, نہ ہم بہت مشکل سے گزرے, اور پھر دنیا نے اس کو ریکنائز کرنے سے بھی عرصے دراز تک اس کو جو ہے وہ گریزاں رہے. اور آج بھی وہ کبھی وہ ہمیں بیڈ کوپ میں ڈال دیتے تھے, کبھی گڈ, جب اپنے مفادات آتے تھے ہمیں گڈ کوپ میں ڈال دیتے تھے, جب ہمارے سے مفاد نکل جاتا تھا ہمیں کسی اور فیٹک میں ڈال دیتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے پچھلے 3-4 دہائیوں سے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ پالیسیز بنائے دہشت گردی کے حوالے سے, خاص طور پہ کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہوں. ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے. سر یہ مفاد میں تھا ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر بسانا؟ دیکھیں, ہم نے کبھی اس کے اوپر, چونکہ یہ سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر 2 میٹنگز ہوئی, 2 سیٹنگ ہوئی جس میں اپوزیشن کو بلایا گیا. اس کے اوپر پوری جو ہے ہماری جو دفاعی جو اس وقت کے جتنے بھی رینکس تھے وہ سب وہاں پہ آئے تھے, اور انہوں نے پورا دن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی. اپوزیشن سمیت موجود تھے. ایک پالیسی ہم نے نہیں اکیلے فارمولیٹ کی تھی, یہ سب ساتھ تھے, اور وہاں پہ یہ چیزیں ڈیبیٹ ہوئی تھی. اگر وہ پالیسی غلط ہوئی تھی تو ہم تو چلے گئے تھے, پھر اس پالیسی کو وائڈ اپ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی بات آپ نے کی سر. ذمہ دار ہیں, بالکل جو علی صاحب بات سے جو ذمہ دار ہیں, اس کے بعد بھی جو اس وقت کے باجوہ تھے یا اس کا جو بھی اس وقت کا ہیڈ تھا, نمبر 2 تھا, ٹھیک ہے نا, فیض امین, تو دیکھیں ان سے وہ کیا تھا اس وقت. آپ باجوہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ پالیسی غلط تھی یا ٹھیک تھی؟ اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن بھی موجود تھی اور اس تمام فیصلوں میں شامل رہی, یہ بڑی بات ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی, میں علی سرور میں اس میٹنگ میں موجود تھا. اپوزیشن لیڈر اس وقت شہباز شریف تھے, اپنا اس کے مولانا فضمان تھے, اس میں بلاول بھٹو شامل تھا, وہ شامل تھے اس وقت. اب دیکھیں, میں اس کی بنیادی نکات کے اوپر اس لیے ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ ان کیمرہ جو ہے وہ میٹنگز تھی, اور پوری پارلیمنٹ کے چیدہ چونکہ میں بحیثیت ڈیفنس میرے پاس ہیڈ کر رہا تھا, ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی, میں اس کو ہیڈ کرتا تھا, تو میں گیا تھا. میں دیکھیں, آپ انتہائی سینسٹیو ایشو کو آپ پبلک میں آ کے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے یہ, لیکن اس میں سے ایک جو چیز آپ نے بیان کی نا, یہ بڑی اہم ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن, آج کی حکومت جب الزام لگا دیتی ہے کہ فیصلہ تنہا خان صاحب نے کیا تھا, تو وہ بات تو پھر, اور اس وقت بڑا کلیئر کٹ علی سرور بڑی بات ہے کہ خان صاحب اس میٹنگ میں نہیں آئے تھے, اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو آزاد اپنی رائے دینا چاہیے. اور چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا, آپ کو یاد ہو میڈیا میں آیا تھا, ہم نے پھر بھی بڑا دل کیا تھا, حالانکہ خان صاحب قائد ایوان تھے, لیکن اس وقت بھی ان سے سب سے تجاویز مانگی گئی تھی, اور انہوں نے اپنی سیریز پیش کی تھی. سوائے سیریز پیش کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں, لیکن میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اچھا, اب اس سے ظاہر نقصان تو ہو رہا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ اب ہم اگر پالیسی اس وقت کی تھی, سب لوگوں کی تھی, اور آپ بھی شامل تھے, چلیں اب نہیں مانے, آج نہیں شامل تھے, لیکن اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ اب کیا چینج کریں, اب تو ظاہر ہے انہوں نے سر اٹھا لیا, اور وہ اسلحہ بھی ہے ان کے پاس, اور وہ حملے بھی کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس حالات میں کے پی کے نیازی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک افیکٹو رول ادا کر سک رہی ہے آپ کی حکومت وہاں؟ دیکھیں, آج بھی ہمارے سپوکس مین نے وہاں پہ ڈیبیٹ کیا ہے کہ جی اس میں افغانستان مین سٹیک ہولڈر ہے, ان سے بات چیت کی جائے. ہماری گورنمنٹ وہاں پہ سی ایم اور ان کے رفقا جو چاہتے تھے کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنی دی جائے, لیکن وفاق نے کہا کہ جی آپ کا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہم سمجھتے ہیں, جی گنڈاپور صاحب نے کہا تھا, بالکل آپ کے ذہن, اور پھر وفاق کا رد عمل بھی آپ کو یاد ہے. لیکن ہر چیز جب وہاں پہ آپ کچھ چیزیں ایسا ایکشن کریں کہ اس کے ریزلٹ وہ آپ صدیوں سے
صدیوں سے ان کا ایک سسٹم ہے. دیکھیں آپ ان کو اعتماد میں لیں گے, ان کا جرگا سسٹم ہے, وہاں کی عوام کو جب آپ اپنے ساتھ ملائیں گے تو وہاں آپ کے رزلٹ کچھ اور آئیں گے. اگر آپ وہاں پہ اپنے کچھ اور ایکشنز کریں گے اس سے ہو سکتا ہے دیکھیں نقصانات بھی ہوں. اور دیکھیں اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو دوسری سرحد ہے جس کے اوپر انڈیا بیٹھا ہے, اور انڈیا اس وقت فرسٹریٹڈ ہے, وہ ہار چکا ہے. اور ہمیں کبھی بھی اپنی اس جو بہت لمبی 2800 کلومیٹر ہماری لمبی لائن ہے, اس کے اوپر ہمیں کبھی بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم یہ ہمیشہ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ ہماری وہ پیٹھ ہے جو ہماری دفاعی لائن ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. تو یہ اور جو ہماری جو اس کے انڈیا کے ساتھ جو لگ رہی ہے, تو انڈیا وہاں پہ بھی محاذ کھل جائے, یہاں پہ بھی محاذ کھل جائے. پھر دیکھیں آج آپ بلوچستان کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, پھر فاٹا پاٹا, بالکل آپ کی فاٹا پاٹا ہے, آپ کتنے محاذوں پہ لڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نیاز صاحب یہ جو بات کی ویسے گوہر صاحب نے کہ پارلیمنٹ کا ہم حصہ رہیں گے, کیونکہ اس طرح کی باتیں آ رہی تھی شاید کہ استعفے نہ دے دیں, جس طرح کی نااہلیاں چل رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کی, اور کہا جا رہا ہے ابھی تو 9 میں تقریباً 40 سے 50 افراد جو ہیں پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ صوبائی بھی قومی سینیٹر ملا کر نائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان 9 کے کیسز ہیں ان کے اوپر. اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ایک تو پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے, دوسرا ضمنی الیکشن حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب سے اس متعلق ہم بات کریں گے, وہی فیصلہ کریں گے. لیکن علیمہ خان صاحبہ بتا چکی ہیں کہ خان صاحب نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ جی ان کی جو نائل ہوئے ہیں ان نشستوں پر کھڑا کرنے کی کسی کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دھاندلی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, پھر پارلیمنٹ واپس آئیں گے آپ اور پھر یہاں سے پھر نائل ہو کے واپس جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے. علی صاحب خان صاحب کی دیکھیں حکم وہی ہوگا جو خان صاحب کا ہوگا, اور خان صاحب کی سمجھ کے مطابق اس وقت پارلیمنٹ وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی جو ہونا چاہیے. جب آپ کے اپوزیشن لیڈر حضرات کو ہر ایک اسمبلی سے, چاہے وہ آپ کا پنجاب ہے, چاہے آپ کا نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, وہاں سے اپوزیشن ہی کو اڑا دیا جائے, تو وہاں پہ آپ کے پھر 26ویں ترمیم آ گئی, پھر ابھی 27ویں ترمیم آ جائے گی, پھر 28ویں آ جائے گی. اس میں سوائے ڈیبیٹ کرنے کے علاوہ پتہ نہیں وہ بھی کرنے دیتے نہیں, اور یہاں پہ تنخواہ ڈرا کرانے کے علاوہ کیا بچا ہے. پھر دیکھیں پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جو ساورنٹ, اور ساورنٹی کے اوپر بھی کوشچن مارک آ چکا ہے. جب آپ کے نیشنل اسمبلی کے ہو یا پنجاب اسمبلی کے وہاں بولنے پہ وہاں پہ کیسز بن جائے اور جہاں پہ بند کر دیا جائے اور اٹھا کے آپ کو تھانوں میں لے کے چلا جائے, تو پھر وہاں آپ کی ایک جمہوریت پہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک تالا لگ چکا ہے. اچھا بالکل صحیح ہے اس میں نیاز صاحب, لیکن بات آپ لوگ کس کی مانیں گے؟ علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہیں انہوں نے تو منع کر دیا خان صاحب نے الیکشن میں کھڑے نہ ہوں. تو وہی دیکھیں گورنر نے چیئرمین صاحب نے گورنر نے ایک رائے دی ہے, فیصلہ تو خان کا ہے نا, فیصلہ تو خان کا حتمی ہے. خان کے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چیلنج ہو سکتا. فیصلہ وہی ہوگا جو خان کا ہے. اور خان گوہر صاحب سے کہیں گے تو ہی آپ لوگ مانیں گے؟ علیمہ خان صاحب کچھ بھی کہتی رہیں ان پہ وہ نہیں. علیمہ ہماری بہن نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کر سکتی نا, بات وہی ہوگی جو خان نے کہی ہوگی. جو کیونکہ توشہ خانہ میں جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, ہیئرنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے پیغام دیا تھا, اپنا میسج دیا تھا پارٹی کو, تو اب دوبارہ انہوں نے اس کو ریکنفرم کیا ہے. تو گوہر بھائی نے چونکہ میڈیا نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جائیں گے, لیکن بات حتمی وہی ہوگی جو خان صاحب کہیں گے وہ فائنل ہوگی. اچھا ہمیں سینیٹر سعد زمان صاحب نے جوائن کر لیجیے پاکستان پیپلز پارٹی. خان ہی الٹیمیٹ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ ہے, پارٹی کو پیٹرن ان چیف ہے, اسی کی ڈائریکشن کے مطابق پارٹی ایکٹ کرتی ہے. ہماری کیا اوقات ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خان کے فیصلوں کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے آپ کے ظاہر ہے وہ بھی ہیں. سینیٹر سعد زمان صاحب آپ بھی سن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ سر 9 لوگ نائل ہو چکے, 9 پارلیمنٹرین نائل ہو چکے پی ٹی آئی کے, اور جمہوریت میں خاص طور پر ایسا دیکھا نہیں گیا کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, اس ساروں کو نائل کر دیا گیا. تو آپ جمہوریت کے اگر حامی ہیں تو اس طرح کی جب خبریں سامنے آتی ہیں, نائلیاں سامنے آتی ہیں, تو آپ نے سمجھتے ہیں جمہوریت کمزور ہوگی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات علی سرور صاحب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے ہمیشہ خلاف رہی ہے. تو بیان تو کوئی نہیں آیا سر ابھی تک آپ کا, لیکن گزارش سن لیجئے. بات یہ ہے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے
خلاف رہے. آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت بڑے اینکر ہیں تو آپ بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے بیچ میں سے کچھ وہ اپنا سوچ لیا. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کو 9 مئی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ دوستوں کو بالکل سزائیں ہوئی ہیں اور جو کہ عدالتوں نے سزائیں دی ہیں وہ گورنمنٹ کا. دیکھیں چھوٹا موٹا کیس ہے, دوسرا کیس اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر 9 مئی کو کسی کے خلاف ہوئی ہے تو اب جو جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں ڈیفینیٹلی اپیل میں جائیں گے, اپیل میں جائیں گے. عدالتیں تو جو ہیں وہ تو کم از کم انصاف کریں گی اور بالکل ہونا بھی چاہیے. لیکن جہاں تک رہ گیا ڈسکوالیفیکیشن, تو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو ایسے آٹومیٹکلی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے میرا خیال میں اس کے اوپر بھی عدالت کا پشاور ہائی کورٹ میں کوئی ٹائم فریم تو دیا ہے, کو الیکشن کمیشن کے خلاف اسٹے وغیرہ دیا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ چل پڑے گا تو یہ آئندہ جو ہے جمہوریت کی پٹڑی نہیں چل پائے گی. جس کو کہیں سے چھوٹی موٹی سزا ہوگی تو ہمیشہ جو ہے مخالفین کے خلاف کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ خالی جو ہے ترازو پہ زور دیتے رہیں کہ 2 منٹ میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس میں میرا خیال یہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ سزا فائنلٹی اٹین نہ کر لے اس وقت تک الیکشن کمیشن کو اس کو جو ہے جو ہے ڈسکوالیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے. بالکل. لیکن بہرحال یہ کہ قانونی بحث ہے, عدالتوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ آگے چل کے ہوگا. لیکن دوبارہ میں یہ دوہرا رہا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی سندھ میں کوئی کسی قسم میرے اب نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سندھ میں کوئی اس قسم کا نہ کوئی وہاں سے سزا ہوئی ہے نہ وہاں پہ کوئی کس قسم کا کیس منایا گیا ہے. لیکن باقی جو کیسز ہے اور یا کہیں سے بھی چلے پاکستان میں کسی آدمی کو بھی سزا ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوئی ہے تو ایک لیگل ریمیڈی ہے اور دوستوں کو لیگل ریمیڈی جو ہے وہ اویل کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وکیل سے زیادہ ہمارے وکیل بھائی ہیں. اچھا اس میں سر ضمنی سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی. کراچی میں تو سر گواہ ہیں سینکڑوں ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف جو کچھ کیا آپ نے, چلو اس کو رہنے دیتے ہیں. ابھی یہ 5 تاریخ کو احتجاج کر رہے ہیں سر سن تو لیں, سال تو سر پورا سن لینا آپ آپ کا جواب پورا سن رہے ہیں سر, آپ ہمارا سوال نہیں سن رہے. سرور صاحب گزارش تو سن لیں نا, آپ اس طریقے سے اگر کوئی بات کرتے ہیں اس کا جواب ہی لیں. تو سر سال کمپلیٹ ہوا پاکستان جی سوال کمپلیٹ تو کرنے دیں سر. سر میں نے یہ کہا کہ ایک تو وہ دوسرا ساتھ میں یہ بھی اس میں شامل کر رہا ہوں میں کہ 5 اگست کو ابھی پی ٹی آئی والے احتجاج پہ نکلے تھے, وہ کتنے کارکنان کو گرفتار کیا, احتجاج تک کرنے نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا سندھ میں تو سر. جی بالکل ہے, بالکل ہے. بات یہ کہ دیکھیں علی سرور صاحب, بات یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ہوا تو آپ راستہ بند کر دیں گے تو کیا خیال ہے کہ مطلب اس کے لیے کیس نہیں ہوگا. بھائی ایسی جاتی والی بات آپ نہیں کریں. یہ دیکھیں چھوٹے سر وہ کینالز والے نیشنل ہائی وے بند کر کے بیٹھے رہے عرصہ دراز, کچھ کیا نہیں آپ لوگوں نے, نہ پولیس گئی اٹھانے ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ اپنے بندے تھے نا بھائی, ہم تو خود بیٹھے رہے ہیں. بات یہ ہے آپ کینال والی بات کرتے ہیں سر, آپ مطلب قانون پر دیکھیں پھر آپ نے بھی تو قانون کو توڑا نا, سڑکیں کیوں بند کی آپ نے. بات دیکھیں میری گزارش سن لے. بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ احتجاج جو ہے ہر پاکستانی کا قانونی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کرے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پبلک جو ہے اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی صورتحال کریں گے جس میں پبلک کا راستہ رکے گا اور اگر 144 کہیں پہ ہوگی تو 5 آدمی کہیں پہ اگر وہ اجتماع کریں گے تو یقینی طور پہ قانون اپنی ایکشن میں آئے گا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی ایمبولینس کو نہیں گزرنے دیں گے, کسی کو راستہ نہیں دیں گے, لوگوں کو سکول نہیں جانے دیں گے, راستے بند کریں گے, اور اگر اس پہ بھی آپ چاہیں کہ یہ مطلب نہیں, یہ باتیں آپ کی درست ہیں, لیکن آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, قوم پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے سر, وہاں پر سندھ پنجاب کا راستہ بند کیا ہوا تھا, سڑکیں بند تھیں, بڑا وہاں بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن چونکہ آپ خود تھے اور آپ کے کہے پہ شاید وہاں لوگ تھے اس لیے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. نہیں ایسا نہیں ہے گزارے. یہ پھر آپ کل ڈیٹا اکٹھا کر لیجئے گا. جن لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بورو کے اوپر جو جن لوگوں نے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف باقاعدہ کیسز ہوئی ہے. راستے میں جنہوں نے ٹرکوں کو جو ہے نقصان پہنچایا ان کے خلاف کیسز ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ, لیکن
لیکن میں نے کہا جو پرامن طریقے سے بیٹھ کے جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، تو پاکستان پیپل پارٹی کا تو کبھی یہ وتیرہ نہیں رہا کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے یا ایسے لوگوں کے خلاف، اس کو ہم وکٹمائزیشن کہتے ہیں، ناجائز مقدمات میں کسی کو بندہ کرنا، آپ قانون کو بھی توڑے اور پھر آپ اسے یہ توقع رکھیں کہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایسا دیکھیں، وہ تو بات آپ یوں کریں نا علی سرور صاحب، کہ بات یہ ہے کہ کسی صحافی کو ہم غلط کسی چیز میں کبھی بند کیے تو آپ بتا دیں۔ آپ نے ایم کیو ایم کا نام لیا، ایم کیو ایم بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو میں جنرل مثال دیتا ہوں کہ شہر کے اندر کوئی اگر لاش ملی پڑی ہے یا وہاں پہ کوئی پڑی ہوئی، ایک آدمی آتا ہے جو بھی اس کا کمپلینٹ بنتا ہے، وہ ہم تو نہیں پوچھتے کون سی پارٹی کا ہے یا کیا ہے کیا نہیں، جو بھی آدمی تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس قسم کا۔ لیکن حکومت کے ایما کے اوپر جھوٹا مقدمہ ایز اے پالیسی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف تھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی صوبے میں یا کسی جگہ یا کسی حکومت نے کوئی اس قسم کسی کے خلاف ہی کوئی کسی قسم کا کوئی مقدمہ کیا ہے تو لوگوں نے فائل فیس کی ہیں، اور پچھلے دنوں جو سزائیں ہوئی ہیں یقینی طور پہ وہ بالکل عدالتوں سے ہوئی ہیں، بالکل میرے دوستوں کا حق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اویل بھی کریں تھے۔ ان کو جو لیگل جو پروسیجر ہے وہ ان کو اویل کرنا چاہیے، عدالتوں پہ یقین ہونا چاہیے، اور عدالتیں اچھا عدالتوں پہ کتنا یقین ہے سر پوچھ لیتا ہوں نا، نیازی صاحب موجود ہیں اور عدالتیں دیکھ بھی رہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھ لی نیازی صاحب، تو کتنا یقین ہے سر اب عدالتوں سے جس طرح کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور ایک شخص فیصلہ آباد گیا ہی نہیں بیچارہ، وہاں بھی سزا ہو گئی اس کو 9 مئی کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ علی سرور، ہمارا یقین ہمیشہ رہا ہے کہ ہمیں اداروں پہ عدالتوں پہ یقین رکھیں، خود عدالتوں پہ یقین نہیں رہا۔ اب بہت ساری آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو دیکھیں، انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے ججوں نے خود ریمارکس دیے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے ریمارکس دیے، تو میرا وہاں پہ ریمارکس یہی ہے کہ ججوں کے ریمارکس سن لیں تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ وہاں پہ پوزیشن کیا ہے، کتنا اعتماد رہا ہے لوگوں کا پھر ان کورٹس کے اوپر۔ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سر آپ کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ ساتھ عوان صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ ظاہر وہ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہوگی، تو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن بہرحال اگر ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے۔ علی سرور، کسی نے جرم کیا ہے نا، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اگر جرم کیا ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اگر میں نے جرم نہیں کیا اور خلوص نیت سے میں پاکستان کا حامی اور وفادار ہوں تو مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ صرف ایک جرم ہے، وہ جرم جو ہے وہ اگر جرم ہے تو میں بتائیں پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ پاکستان ہمیں آزادی دیتا ہے اپنی رائے کا، ہمیں اپنی پولیٹیکل رائے کا، اپنی جو افیلیشن ہے پارٹی کے ساتھ، تو پھر ہمیں بتایا جائے۔ یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو انہوں نے دروازہ بالکل لاک کر دیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں شہادت عوان صاحب کو بھی کہوں گا کہ 79 تھا نا بھٹو صاحب کو، جب ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ گرائی تو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا تھا؟ یہی اپنا نواز شریف خاندان کر رہا تھا نا۔ ابھی کون کر رہا ہے؟ ہمیشہ سے شہادت عوان صاحب کو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل آدمی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خالق ہیں بھٹو صاحب، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے حلیہ ہی چینج کر دیا ہے آئین پاکستان کا، تو آج اس لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے۔ ہاں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ریورس ہونا چاہیے، آئین کو اصل حالت میں بحال ہونا چاہیے تاکہ جمہوریت آگے کی طرف بڑھے، پاکستان آگے کی طرف۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو پیشکش کی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ اپوزیشن آئے ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے؟ کس نے بات کی ہے؟ یہ اعظم تارڑ صاحب نے۔ اعظم تارڑ آپ کے خیال میں ان کے پاس پاور ہے؟ سر آپ سارے پاور تو ان کے پاس نہیں ہے جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ویسے نہیں سوال آپ سے، آپ کا سوال میرے سے بنتا ہے، میں نے آپ سے سوال کر دیا۔ سر حکومت کے نمائندے ہیں،
حکومت کے نمائندے تو ہے نا. ملاقات نہیں, مجھے بات بتائیں, ابھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, 28ویں ترمیم, انہوں نے تو ٹپ انگوٹھا لگانا ہے. اور تو ان کو نہیں پتا, تو پھر پیپلز پارٹی کو تو بالکل ہی پتا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی نے خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, جو 26ویں ترمیم میں ہم نے جو وعدے وعید لیے تھے وہ یہ خود رو رہے ہیں. کچھ دنوں کے 27ویں ترمیم کے بعد یہ خود رونے, یہ بھی روتے پھر رہے ہوں گے. یہ بھی وقت آنے والا ہے. سعادت امان صاحب کے امجد بھائی جو ہے نا, نیازی صاحب بڑے قابل نام شخصیت ہیں, زبردست پولیٹیشین ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لگتا یہ ہے کہ جو ہے نا نیازی صاحب بھول چکے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈ رول تھا. تو بات یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ بھاگنے والی جو پارٹی, یہ کام سر آپ لوگوں کو سونپا ہوا تھا. رات دن کو جو ہے مولانا کی ایفرٹس کے بعد جو لوگ بھاگے ہیں, اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی دن ان سے آپ جو ہے نا مطلب حال لیجئے گا. اس کے بعد رہ گیا ڈیفینیٹلی 26ویں کے بعد 27ویں تو آنی ہے. امجد صاحب یہ نیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارک وفاقی وزیر قانون ہے اور ایک زبردست قسم کا وکیل بھی ہے, اس وقت مضبوط ترین منسٹر ہے موجودہ گورنمنٹ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ تو وہ بھی فلور آف دی ہاؤس پہ مطلب تارک صاحب کم از کم نہیں دیں گے. میں ان کو پاکستان بار کونسل سے جانتا ہوں, ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر کے علاوہ جو ہے نا ایک پروفیشنل آدمی ہے. باقی رہ گیا سلسلہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے نا آئین کے ساتھ جمہوریت کو چلانے کے لیے ہم اپنی سوچ کے ساتھ اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو ان دوستوں کی بات کرتا ہوں نا کہ ابھی محمد نیازی صاحب عدالتوں کے اوپر جو ہے دبے لفظوں میں تنقید کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ عدالت دونوں فریق جو ہوتے ہیں ان کو ریلیف نہیں ملتا, دونوں فریق کبھی خوش ہو کر نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بشرطے کہ وہ 2 CUO ہو تو وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. باقی بات یہ ہے کہ عدالت اگر کہے گی کہ شہداء کی اگر آپ نے یادگاریں جو ہے وہ ان کو اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سوٹ نہیں, 27ویں ترمیم آ جائے تو پھر آپ لوگ بھی روتے پھریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ سادہ اکثریت کے لیے نون لیگ کو صرف 8 MNAs کی سیٹیں درکار ہیں, اور ضمنی الیکشن اور جس طرح یہ نااہلیاں ہو رہی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی نون لیگ کو. پھر یہ نہ ہو کہ PTI کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ بھی نعرے مار رہے ہو. صاحب میرا امیج یہ ہے کہ آپ بہت بڑے سینئر, بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, بہت بڑے اینکل پرسن ہیں, تو آپ کے پاس تو فیکٹر ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ حکومت میں نہیں کھڑی ہوتی ہے, تو کہاں سے ان کے پاس 124 لوگوں سے سادہ اکثریت ہے. آپ کو پتہ ہے بھائی, بات یہ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹرینتھ ہے 344 کی ہے, سادہ اکثریت 124 پہ نہیں بنتی ہے بھائی, یہ آپ بھول گئے ہیں. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ پہلے آپ نے ہند سے درست کر لیں. نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں نے سر دیکھیں علی سرور صاحب اس گورنمنٹ کو اس جمہوریت کو چلانے والی جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خالی یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے یہ پہیا چلتے رہنا چاہیے اور وہ پہیا ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ الحمدللہ رہ جائے. باقی آپ کا یہ کہہ دینا کہ کوئی چیز آ جائے گی, بھائی بات یہ آپ نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہے کہ جو لیڈ رول تھا وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا. اور ہمارے ماشاءاللہ آپ پارلیمنٹرین جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا ان کی آنکھیں کھلی ہیں, دماغ کھلا ہوا ہے, اور ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے کام پہ اس کو عبور ہے, اور کہا آئین پاکستان کے وہ خالق ہیں, وہ جانتے سمجھتے ہیں اور عوام میں رہتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا ہے عوام کے مفاد میں کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو علی سرور صاحب سبق دیں. آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو اگلے دن بھی جو ہے آپ کے جو صحابی دوست ہیں ان کو CM ہاؤس میں بلایا, ان کے پاس پریس کلب کا ہے, بلاول صاحب نے ان کو جا کے وہاں پہ بالکل کیا. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ہم تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں علی سرور صاحب بالکل ہے. لیکن اس وقت آپ نے ملک کو آگے بڑھائے سر, آپ تو ہے طور پہ جس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے جس صورت سر آپ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ یہ بات صحافیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں,
اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. سر بہت شکریہ. اب دیکھیے آپ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم تو اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ نون لیگ کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ٹریک ریکارڈ بھی ایسا رہا ہے, اور لگتا یہ ہے جس طرح 40-50 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی نائل ہو جائیں گے, اور پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو زیادہ تر ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہے. آپ سر آپ بارہا کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ بات کرنی علی سرور صاحب سر سن تو لے سعد ایوان صاحب, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا بارہا کیا نون لیگ نے بارہا دھوکہ نہیں دیا پیپلز پارٹی کو؟ میں نے تو اپنے اصول کی بات کرنی ہے علی سرور بھائی, میں نے تو وہ بات کرنی ہے. میں نے عوام کو یا آپ کو یا کسی کو اس کے حساب سے نہیں چلنا, میں نے تو اپنی پالیسی کے حساب سے چلنا ہے. میں تو عوام ٹھیک ہے, ابھی پالیسی یہ ہے کہ جی نون لیگ کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے, چاہے آپ کی پارٹی پنجاب میں ختم ہو جائے, نون لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں یہ تو آپ کے الفاظ ہیں نا, آپ میرے منہ میں نہیں ڈالیں. میرا کہنا ہے یہ ہم جمہوریت کے لیے جو ہم نے سر آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں سر, نیازی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, نیازی صاحب میں آ رہا ہوں, لیکن آپ کے اپنے لوگ نہیں جاتا کہ جو ندیم افضل چند صاحب کہا سر, جمہوریت کے لیے ندیم افضل چند صاحب نے مسلم امہ کے لیے, سر مرتضیٰ صاحب نے بھی, ندیم افضل چند صاحب نے, سب یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ والوں سے اگر صرف آپ ہاتھ ملا لیں تو ووٹ نہیں پڑنا پھر آپ کو پنجاب میں. وہ یہاں تک بات کر دی, اس لیے میں نے تو کی تھی. آپ کے جذبات, آپ کی محبتیں نون لیگ کے لیے اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے, لیکن یہ ظاہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, پاکستان کے لیے ان کی پولیٹیکل پارٹی الگ ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے, آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے, پاکستان کی ٹوائسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں. تو ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آپ کے جو کہ لیڈر کی کے آئین پاکستان کی خالق ہے, 18ویں ترمیم کی خالق ہے, جس نے 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے ایک راہ متعین کی ہے, جو کہ ہم نے جو ہے ہم نے طے کیا ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا ہی چاہیے. اس طرف کو ایک سوچ دی ہے اور راہ دی. اچھا نیازی صاحب, یہ تو ظاہر 26ویں ترمیم آج تک کی تو سینیٹر سعد ایوان صاحب فرما رہے ہیں ان کے لیے قابل فخر بات ہے. وہ تو تاریخ بتائے گی کہ 26ویں ترمیم اگر اتنی اچھی ہے تو پھر وہ کیوں اعظم ندی طاہر صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو آئیے بیٹھیے, آپ کہتے ہیں کچھ ترمیم کر لیتے ہیں. اب نیازی صاحب, سعد ایوان صاحب نے تو کہا جی ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ہمارا یہ بڑا کارنامہ ہے 26ویں آئینی ترمیم, حالانکہ اعظم ندی طاہر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کو, اپوزیشن کو, کہ جی آئیے بات کیجیے, اس میں جو ترمیم کرانی ہے یا کچھ 19-20 کرنا ہے, یہ بات ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو اس میں ہیں نا اس طرح کی جو حکومت بھی چاہتی ہے کہ جی بات ہو سکتی ہے اس پر. علی سرور, یہ 26ویں ترمیم نے آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. جو پاکستان کے اندر رول آف لا کے ساتھ کھڑے, میرے سے نہ پوچھیں, پاکستان کے ہر اس نیوٹرل آدمی سے پوچھیں جو پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہے, چاہے کسی بھی کمیونٹی سے, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس 26ویں ترمیم نے پاکستان کے اندر تمام بنیادی حق معطل کر دیے. اور یہ کلنک کا ٹیکا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, جو ان کا فخر تھا کہ انہوں نے, لیکن لیڈرشپ میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ بھٹو صاحب تھے, بے نظیر صاحبہ تھیں. اب آئیڈیالوجی نہیں رہی پیپلز پارٹی میں, اب مفادات کی جنگ ہے, مفادات کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے سسٹم. وہ ان کا بالکل فخر تھا کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم خالق اس پاکستان کو ایک آئین دینے والی پارٹی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے. اب عام لوگ سوچتے ہیں, آپ اپیکس کورٹ کے اندر جائیں, ہر وہ کیس جس میں بنیادی حق سلب ہو رہے ہیں, آپ میں صرف ایک کیس بات کروں گا, مخصوص سیٹوں کا کیس آیا, مجھے بتائیں کون سے آئین, کون سے قانون کے نیچے انہوں نے ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ اپنا بانٹ دی فیصلے میں اپنا مخصوص سیٹیں, نہ ان کے پاس مینڈیٹ تھا. سر دیکھیے یہ تو بہت بڑا مذاق اس لیے ہوا, ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایوان صاحب, ٹاس سے فیصلے ہو رہے ہیں سیٹوں کے, مطلب اندر بانٹ اس حد تک چلی گئی. سمجھے نا, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے چکر میں ہم نے ہر چیز کا حلیہ بگاڑ دی.
اور آئین کا کون سا آرٹیکل ایسا ہے جس کے تحت سیٹیں نہیں گئی؟ یہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بات کو چھوڑیں، بس فیصلہ آ گیا تو آ گیا۔ یہی بات ہے نا، آپ کے پاس کوئی، اب آئے بھائی شاید تبھی کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ہمیشہ ڈیبیٹ وہاں چلتی ہے جہاں کوئی چیز سمجھی جائے، سوچی جائے یا آگے کی طرف بڑھا جائے۔ صاحب اب جاتے جاتے یہ بتائیے کہ 14 اگست کو بھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اب یہ بھی سمبولک احتجاج ہوگا؟ 14 اگست کو ہم پاکستان ڈے منا رہے ہیں، پاکستان کا ہر شہری، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکلے، حقیقی آزادی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ یہ حقیقی آزادی کس سے لینی ہے سر؟ حقیقی آزادی دیکھیں اس وقت نظام جکڑا جا چکا ہے، شہباز شریف سے لیں گے حقیقی آزادی؟ دیکھیں ہم نے کہا نا کہ یہ نظام جکڑا جا چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھیں گے یہ نظام نہیں بدل سکتا، اور اس کے لیے نئے الیکشن ضروری ہیں۔ اب تو یہ سسٹم ہی کولیپس کر گیا، فارغ ہو گیا۔ مجھے بتا دیں کہاں پہ مسلم لیگ نون رہ گئی ہے یا پیپلز پارٹی رہ گئی؟ سندھ میں بھی ابھی ان کے لیے کوسچن مارک بنتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جب اپنے بنیادی حقوق ہی نہ دیے جائیں، بنیادی حق ہی نہ دیے جائیں ہر جگہ پہ، آپ اچھا اس سسٹم سے اگر لوگوں کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے نیاز صاحب، تو وہ پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، پھر تو لوگوں کا دل اٹھ جائے گا الیکشن سے، جناب جس کو دیتے ہیں وہ جیتتا نہیں ہے، کوئی اور آ جاتے ہیں، ہمارے حقیقی نمائندے آتے نہیں۔ یہی دیکھیں ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف وفاق کی علامت جماعت ہے، چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے، جی بی اور آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، وفاق کی علامت ہے۔ ہم یہی ہے کہ پاکستان کو ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر امن کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے کسانوں کی بات کر رہے ہیں، مزدور کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہم عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے کیسز کے اوپر بات کی جائے، خان صاحب کہتے ہیں میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں اور ان کو وہ عدالتیں دیکھیں جو انصاف دیں، مجھے انصاف چاہیے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے این آر او دیں اور مجھے کرسی پہ بٹھا دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ ہاں آخری منٹ میں میرے پاس جاتے جاتے سر آخری سوال کہ 5 اگست کو احتجاج، 14 اگست کو احتجاج، ہر مہینے سر 1 یا 2 دفعہ نکلیں گے آپ، احتجاج کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اس سے حقیقی آزادی مل جائے گی؟ قوم کے اندر جو جذبات ہیں نا، وہ جا کے کبھی آپ پوچھیں نا کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم زندہ ہے، قوم سوچ رہی ہے، قوم آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، قوم بہت آگے بڑھ چکی ہے، قوم بہت آگے بڑھ چکی ہے، لوگ پیچھے رہ گئے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے امجد نیاز صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اور ان کے ساتھ ساتھ سینیٹر سعادت توان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جہاں 5 اگست کو احتجاج کیا، جو کہ بہت زیادہ میسو احتجاج نہیں تھا، لوگ زیادہ باہر نہیں آئے، اس پہ خود بھی ان کی پارٹی کے لوگ اس بات کے بارے میں کھل کر بات کر رہے ہیں میڈیا پر آ کر بھی کہ جی ہمیں جو توقعات تھیں پوری نہیں ہوئی، لیکن اب 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اس دن بھی احتجاج کا پلان بنایا، لیکن جس طرح نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دن احتجاج بھی ہوگا اور ہم پاکستان ڈے بھی بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس طرح 5 کو، 14 کو، یا پھر آگے جا کے کوئی ایک دن احتجاج کرتے ہیں تو پھر حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے یا خان صاحب کی رہائی عمل میں آ جائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج تک اتنا ہی، کل پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔